ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی کا یہودیوں کو جواب۔ حضرت علی کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی۔ یہودی بہت نادان تھے۔ وہ یہ سوچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے تھے کہ اگر ہم ان کو علمی بنیاد پر شکست دے دی تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم کا شہر ہے تو حضرت علی اس کا دروازہ۔ اس یہودی جماعت نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت علی سے کچھ سوال کریں گے جو کہ قرآن پاک میں سے نہیں بلکہ اپنی کتاب توریت میں سے کریں گے۔ اس یہودی جماعت کو یہ لگتا تھا کہ حضرت علی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، تو وہ اگر ہمارے سوالات کے جواب دینے پر راضی بھی ہو گئے تو وہ ہمارے جواب ہماری کتاب توریت کے مطابق نہیں دے پائیں گے۔ دوستو، یہودیوں کی جماعت کے سربراہ کا نام راس الجالوت تھا۔ اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی بہت شہرت سنی ہے اور ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ سوالات ہم آپ سے قرآن پاک کے مطابق نہیں بلکہ ہماری کتاب توریت کے مطابق پوچھیں گے، اور اگر آپ نے تمام سوالات کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم تسلیم کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ فی الحال میں اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم مجھ سے کیا سوالات کرو گے، لیکن اگر میں نے تمہارے سوالات کے جواب دے دیے تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ راس الجالوت نے کہا، جی ہاں، بالکل ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ فی الحال وہ اپنے تکبر اور غلط فہمی کا شکار تھا اور دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ حضرت علی توریت کے سوالوں کا جواب کبھی بھی ٹھیک سے نہیں دے پائیں گے اور نہ ہی ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم تو یہاں اپنا سکہ منوانے آئے ہیں اور حضرت علی کو شکست دے کر ہی جائیں گے۔ چنانچہ دوستو، راس الجالوت نے حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ ہمارے سوالات کے جواب دے دیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جس سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور تمام مجمع خاموش ہو کر بیٹھا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ راس الجالوت نے پوچھا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوال سنتے ہی تمام مجمع گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو رب کائنات کے لیے نہیں ہے، جبکہ وہ تو خود پوری کائنات کا خالق ہے۔ حضرت علی نے ایک نظر مجمع کی طرف دوڑائی اور راس الجالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ وہ ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تمام مجمع یہ سن کر حضرت علی کی واہ واہ کرنے لگا۔ اب راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا، خدا ہر جگہ ہے۔ اس پر راس الجالوت نے کہا، آپ میرے سوال کا جواب توریت کے مطابق دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی کتاب کے اس فلاں صفحے پر دیکھو، کیا اس پر نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں عرش سے آیا ہوں، 7ویں عرش سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ تشریف لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے کہا، میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے بھی یہی سوال پوچھا۔ اس نے بھی کہا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، آسمان کی بلندیاں ہوں یا زمین کی گہرائیاں، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ راس الجالوت یہ دیکھ کر اب گھبرا گیا تھا کہ حضرت علی نے تمام جواب اس کی کتاب میں سے ہی دے دیا تھا۔ اب اس نے حضرت علی سے تیسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟
حضرت علی نے فرمایا اللہ سراپے حمد ہے، اس کی ذات سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی، وہ ہر برائی، ہر عیب، ہر خطا سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو ہر برائی کی جڑ ہے، وہ میرے رب کے قریب نہیں۔ وہ اتنا مہربان اور ہمدرد ہے کہ کوئی شخص اگر تمام زندگی گناہ کر کے بھی اس کے پاس توبہ کے لیے آ جائے تو وہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستوں، اب راس الجالوت نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا پینترا بدل دیا۔ اب اس نے علم کے بجائے تاریخ اور سائنس کے متعلق سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اب اس نے بہت ہی تکبر بھرے لہجے میں سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے، وہ چشمہ جو زمین پر پہلی بار رواں ہوا، وہ چشمہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے فوراً ہی مسکراتے ہوئے کہا، اس کو چھوڑ اور پہلے میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ تیرے دل میں اس وقت کیا ہے۔ تیرے دل میں اس وقت یہ ہے کہ پہلا چشمہ جو جاری ہوا وہ بیت المقدس کی چٹان کے نیچے ہے۔ تب راس الجالوت یہ سن کر حیران ہو گیا اور اس کے منہ سے بے ساختہ طور پر نکلا، ہاں۔ تب حضرت علی نے کہا، پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ پہلا چشمہ وہ نہیں جس کے بارے میں تم سب جانتے ہو، بلکہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ دوستوں، راس الجالوت اس جواب سے مزید گھبرا گیا اور اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی بار زمین پر اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تمہارے ذہن میں اس کا جواب بیت المقدس میں نصب کیے جانے والا وہ پتھر ہے جس کے تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہی وہ پہلا پتھر ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے اتار کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تھا جب اس کی تعمیر ہوئی۔ دوستوں، یہ سب سن کر راس الجالوت کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ہم تو یہاں حضرت علی کو نیچا دکھانے آئے تھے، لیکن یہ تو پہلے ہمیں ہمارا عقیدہ بتاتے ہیں اور پھر ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں راس الجالوت اور اس کی جماعت کافی سٹپٹا سی گئی تھی۔ مجمع یہ سب دیکھ کر اسی کشمکش میں تھا کہ کیا یہ سب ابھی تک یہودی ہیں یا حضرت علی کے جوابات کا ان پر کچھ اثر ہوا ہے۔ لیکن یقینی طور پر حضرت علی کے جوابات نہ صرف ان کا عقیدہ کمزور کر دیا تھا بلکہ ان کو دین اسلام کی طرف لا کھڑا کیا۔ ابھی اسی دوران راس الجالوت نے حضرت علی سے ایک سائنسی سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ علی نے فرمایا، کیا تم غور نہیں کرتے اپنے ماہوں سال پر؟ تو تمہیں اس کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ راس الجالوت نے کہا، وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا اور اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجالوت نے اب حضرت علی سے ایک اور سوال سائنس کے متعلق کیا، اے علی، یہ بتائیے دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں صرف ایک بار تو پڑیں مگر دوبارہ وہاں کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری تھی اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں وہاں ضرور پڑی تھیں مگر اس کے بعد دوبارہ سورج کی کرنیں کبھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ دوستوں، یہ جواب سنتے ہی اس نے اپنا اگلا سوال فوراً ہی کر دیا، بتائیے علی، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی 2 چیزیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی نے کہا، سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو اور سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھو۔ یہ دونوں چیزیں تو میں کبھی غائب نہیں دیکھی ہوں گی، اور وہ 2 چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں وہ ہیں زندگی اور موت۔ ان کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب راس الجالوت نے حضرت علی سے سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے اور خود ہی اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ حضرت علی نے بغیر کسی وقفے کے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کا خالق خود اللہ ہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا سوال کرنے والا بھی خود اللہ ہی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہی وہ چیز ہے جس کا خود اللہ نے تخلیق کیا اور خود اس کے بارے میں سوال کیا۔ راس الجالوت تمام سوالات کے جواب پا کر اب اپنے آخری چال یعنی آخری سوال کی طرف بڑھا۔
اس نے حضرت علی سے سوال پوچھا، بتائیے خانہ کعبہ کا طواف ہمیشہ ذی حیات یعنی انسان، چرند پرند، ملائکہ اور جنات ہی کرتے ہیں، کیا کبھی کسی بے جان چیز نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، ہاں بالکل، وہ کشتی نوح تھی جو طوفان کے دوران اللہ کے حکم سے جب بیت اللہ کے پاس پہنچی تو اس نے خانہ کعبہ کے اطراف 7 چکر لگائے۔ یہی وہ بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر لوگ حیران ہو رہے تھے، جتنی تیزی سے سوال ہو رہے تھے اتنی تیزی سے جوابات دیے جا رہے تھے، اور جواب بھی اپنی کتاب قرآن پاک سے نہیں بلکہ توریت کے مطابق۔ یہ تمام صورتحال دیکھ کر راسل جالود نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت، ہر شخص دنیا میں سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے، مگر آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے یہ جوابات آپ کو زبانی یاد ہوں۔ حضرت علی نے راسل جالود سے اس سوال کے بدلے ایک سوال کیا۔ اسے پوچھا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی نے کہا، تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ تب راسل جالود نے کہا، یا علی، مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اس لیے میں نے فوراً جواب دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ تمام علم ایسے ہی ازبر ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ دوستوں، اب گفتگو کا اختتام ہونے ہی والا تھا کہ راسل جالود نے اب دوبارہ 2 سوال کر ڈالے۔ اس نے کہا، یہ بتائیے آسمان اور جنت کا قفل یعنی تالا کیا ہے؟ حضرت علی نے فوراً ہی فرمایا، شرک۔ شرک سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ راسل جالود نے آخری سوال میں یہ کہا کہ آپ نے تالا تو بتا دیا، مگر یہ نہیں بتایا اس تالے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس تالے کی چابی ہے، اور اس عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ بس حضرت علی کا کلمہ پڑھنا تھا، ساتھ ہی یہودی علماء اور راسل جالود نے بے اختیار کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔